ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے کرتوت کا بدلہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں جو فساد پھیلتا ہے، جو بگاڑ پھیلتا ہے، جو خرابی پیدا ہوتی ہے، وہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی گناہ پہ انسان کو پکڑتا ہے شاید وہ سدھر جائے۔ تو ہمارے حالات کیا ہے؟ آزادی کے 70 سال ہو گئے، 40 سال ہم نے گوا دیا، تو اس کے بعد مستقل ہم پریشانی سے دوچار ہیں۔ اب حکومت کسی دوسرے کی بنی ہے تو ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ معاف کیجیے گا، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جسے ہم لوگوں کے درمیان الٹ پلٹ کرتے ہیں۔ 800 سال مسلمانوں ہم نے تمہیں دیا، تم نے ناقدری کی تو انگریز کو دیا، انگریز اس لائق نہیں رہے تو تمہارے برادران وطن کو دیا ہے، اب روتے کیوں؟ تمہاری باڈی تو چلی گئی، تمہارا موقع تو ختم ہو گیا، تمہاری مہلت تو چھین لی گئی، تم تو اپنے اوقات کو فائدے میں استعمال نہیں کیا، اس سے منافع آپ نے حاصل نہیں کی۔ نتیجے کے طور پر اب تمہیں رونے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ اپنی تقدیر سنوارنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ دیکھ لیجیے اب حالات۔ تو 40 سال اور 30 سال 70 سال ہو گئے نا۔ صحابہ نے صلح حدیبیہ کے بعد صرف 1400 صحابی کوشش کیے، اتنی بڑی تعداد بڑھی، ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت، بہت بڑی تعداد موجود تھی اور ہے، کوشش کرتے تو یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اب اس حالات حاضرہ کا تذکرہ ہم کیا کریں؟ ہمارے بزرگوں نے وہ کیا اور ہم بھی ہاتھ پر ہاتھ دھریں، منتظر فردا ہے، ہم بھی کچھ کر نہیں رہے ہیں۔ بتاؤ کیسے نہیں کر رہے ہیں؟ کتنے دینی مدارس آپ نے بنائے، دین و ایمان کے ساتھ کتنے اسکول آپ نے چلائے ہیں، کتنے آپ نے ہاسپٹل بنایا ہے، کتنے آپ نے رفاہی ادارے قائم کیے ہیں، کتنی بار آپ نے لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کی ہے، کتنی بار آپ نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ہے، کتنی بار آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے۔ کبھی غور تو کیجئے۔ اب اگر نہیں کرتے ہیں اور پریشانی بڑھی ہوئی ہے تو ہم تانا دیتے ہیں کہ مودی کی سرکار ہے تو ہم تو بیکار ہیں۔ ارے بھائی یاد رکھیے گا، اس قسم کا جملہ یہ شرکیہ اور کفریہ جملہ ہے۔ بات غلط لگے تو معاف کیجیے گا لیکن غور کیجیے گا۔ جی ایس ٹی آیا، روزی چھن گئی، نوٹ بندی آئی، پریشانی بڑھ گئی، حالات خراب ہو گئے۔ کیا آپ کے خدا ہے وہ پاورفل ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے؟ قرآن تو کہتا ہے، پڑھیے قرآن، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها فكذلك اليوم تنسى۔ جو انسان میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے، میرے قرآن سے پیٹھ پھیر لیتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں، اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں، اس کا کھانا پینے کا مسئلہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے، وہ پریشانی در پریشانی میں گھیر دیا جاتا ہے۔ ترجمہ پڑھ لیجیے آپ،
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے۔ اب اللہ اگر ہماری معیشت تنگ کر دے، دنیا میں کون سی حکومت ہے جو ہماری معیشت کو کھول دے؟ اب ہر نماز کی بات پڑھتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، پڑھتے ہیں نا بھائی؟ نماز کے بعد کی دعائیں کہ نہیں؟ لا مانع لما اعطیت، الہی جس کو تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جسے روک دے اسے کوئی دے بھی نہیں سکتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کی تقدیر بگاڑ دیا ہے، دنیا میں کون ایسا انسان جو آپ کی تقدیر کو سنوار دے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ اپنی کمزوری ہے جو دوسرے پہ الزام دھرتے ہیں، فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں حکومت میں ایسا ہوا تو فلاں وجہ سے ایسا۔ تو بھائی یاد رکھیے گا، ایک مسلمان ہے اس قسم کے جملے نہیں بول سکتے، انہیں زیب نہیں دیتا، ایسا جملہ بولنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ تقدیر کو سنوارنے اور بگاڑنے والا اللہ ہے۔ ہماری معیشت کو اگر تنگ کر دیا ہے، ہم کساد بازاری سے دوچار ہو گئے ہیں، ہم سے برکت چھین لی گئی ہے، ہم امن خوف میں مبتلا ہو گئے، ہمارا امن چھین گیا ہے، ہم کھانے پینے کو ترس گئے، دانے دانے کے محتاج ہو گئے، اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے۔